ما مررت بشجر ولا حجر اے قبیصہ بن مخارج، تو علم سیکھنے کی غرض سے میرے پاس تشریف لایا ہے، جس پتھر سے اور جس درخت کے پاس سے تیرا گزر ہوا ہے، الا استغفرت لك، مگر اس پتھر اور اس درخت سے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جب ایک انسان اپنے گھر سے علم سیکھنے کی غرض سے نکلتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے قدم کے نیچے اپنے پروں کو بچھانے کے لیے نچھاور ہو جاتے ہیں، اور ہر اس کے قدم کے بدلے اپنا پر نیچے بچھاتے ہیں، اور وہ انسان فرشتوں کے قدم کے پروں کے اوپر چل کر اپنا قدم رکھے جو ہے اپنی درسگاہ تک پہنچتا ہے۔ پانچویں علم کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا سمندر کے اندر جو تیرنے والی مچھلیاں اللہ کی مخلوق، اللہ ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ میری شریعت کا دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے، وہ مخلوق بھی سمندر کی تہ کے اندر بھی ایسے انسان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگتی، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس عظیم انسان کو معاف بھی کر دے، اس کی بخشش بھی فرما دے، اور اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرما دے۔ کتنا عظیم عمل ہے اللہ کی شریعت کو سیکھنا، اللہ کے دین کو سیکھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین اپنی کلام مبارک کے اندر ارشاد فرماتی ہے، قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا راستہ کیا ہے، میرا منہج کیا ہے، میرا صبح و شام کا طریقہ کار کیا ہے، میری ڈیوٹی اور نگرانی کیا ہے، میرا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے کہ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتا ہوں، اس کلام پاک کو سکھاتا ہوں، ادعو الی اللہ ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، انا ومن اتبعنی، میرا بھی راستہ ہے، اور جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، جو میری پیروی کرنے والے ہیں، جو میری امت کے لوگ ہیں، ان کا بھی راستہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ہفتے کا دن ہے، اور پچھلے ہفتے سے آج 8 دن ہو چکے ہیں، ذرا میں اور آپ اپنے اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھیں، میں اپنے کاروبار کے لیے بینک بیلنس کے لیے مارکیٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی دکان کے اوپر، اپنی شاپ کے اوپر لوگوں کو ڈیل تو کر سکتا ہوں اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اپنا سامان بیچنے کے لیے، کیا میں نے اور آپ نے اپنی مارکیٹ کے اندر، اس دکان کے اندر اللہ کی طرف کسی کو دعوت دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی سیرت کی دعوت دی؟ کسی کو نماز کے لیے دعوت دی؟ میں اور آپ ذرا سوچیے تو صحیح۔ آج شام کو، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، جب میں اپنی اولاد کی فیسوں کو پے کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے یہ تو سوال کرتا ہوں، تو نے انگلش کتنی سیکھی ہے، تو نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ علم جو میں تجھے سکھا رہا ہوں، کتنا تو نے اس کے اوپر جو ہے اپروچ حاصل کی ہے، اس کو اپنے سینے کے اندر بٹھایا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو جس طرح میں اور آپ انگریزی سکھاتے ہیں، اللہ کا دین سکھانے کی بھی کوشش کی؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین تو اپنی کلام مبارک کے اندر فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور تم بہترین امت ہو، بہترین امت تمہیں بنانے کا سبب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا، تم نے لوگوں کو دین سکھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، لوگوں کو اندھیروں سے تم نے نکالنا ہے، امت محمدیہ کی ڈیوٹی لگائی۔
آئیے ذرا میں اور آپ مسجد کے اندر علم سیکھنے کی فضیلت کو ذرا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی روایت، صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے مجھے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد صرف نماز کے لیے تعمیر نہیں کی، بلکہ ہر نماز کے بعد اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت بھی دیا کرتے تھے مسجد کے اندر۔ فرماتے ہیں رأیت ربی فی المنام، اے میرے صحابہ کرام آج میں نے فجر کی نماز کی جو سنتیں ادا کی، ان سنتوں کے اندر سجدے کی حالت کے اندر مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ اس اونگ کے اندر رأیت ربی فی المنام، میں نے خواب کی حالت کے اندر اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ، فرمایا میں نے جب اپنے رب کا دیدار کیا تو میرے رب نے میرے کندھے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ فرمایا احسست بیدی صدری، میں نے اللہ رب العالمین کے ہاتھ رکھنے کے بعد اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر بڑھا لی، پرسکون ماحول اپنے سینے کے اندر جو ہے محسوس کیا۔ فرمایا جب اللہ رب العالمین نے میری کمر مبارک کے اوپر، کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو میرے سامنے ایک نیا جہان ظاہر ہو گیا۔ میں نے اس کے اندر دیکھا کہ کچھ فرشتے آپس کے اندر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا يختصم الاعلی، یہ فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار، تمہیں پتہ ہے کہ کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں آپس کے اندر؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا واللہ اعلم، اللہ مجھے تو صرف فرشتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے سامنے دو چیزوں کو ظاہر کیا، ایک کا نام تھا الکفارات اور ایک کا نام تھا الدرجات۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دو چیزیں میرے سامنے ظاہر ہوئی، اللہ نے مجھے سے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے مل کفارات، یہ کفارات کیا ہیں، اور مل درجات، اور درجات کیا ہیں؟ میں نے پھر کہا اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے درجات کے اندر بھی مجھے 3 چیزیں بتلائیں اور کفارات کے اندر بھی 3 چیزیں بتلائیں، اور درجات میں سے جو 3 چیزیں بتلائیں ان میں سے ایک چیز یہ بتلائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درجات کے اندر ایک میری آپ کی امت کا وہ عمل ہے کہ آپ کی امت کے جو لوگ دین سیکھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، میرے فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار فرشتے، یہ مجھے جو جھگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ زمین پر اتر کر میرے ایسے بندوں کی نیکی کو حاصل کرتے ہیں۔ کون سی نیکی کو؟ جو مسجد کے اندر آ کر میرے بندے دین کا علم سیکھتے ہیں۔ میرے فرشتوں کے سردار فرشتے زمین پر اتر کر اس عظیم نیکی کو لے کر آپس کے اندر جھگڑتے ہیں کہ میں یہ عظیم نیکی، اس عظیم انسان کی عظیم نیکی لے کر اللہ کی عدالت کے اندر میں پیش کروں گا، کوئی اور پیش نہ کرے۔ اللہ کے گھر کے اندر دین کا علم سیکھنا کتنی مجھے عظیم بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد کو نماز کے لیے تعمیر نہیں کیا، یہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بطور ہاسپٹل بھی ہوا کرتی، اس مسجد کے اندر دارالقضاء بھی ہوا کرتا تھا جہاں پر مسلمانوں کے کاموں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ مسجد بطور تعلیم و تربیت کے لیے بھی مختص کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کے اندر اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے اور واضح نصیحت فرماتے۔
اور خصوصاً ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کوئی نہ کوئی دینی بات سکھلا کر واپس بھیجا کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ تو نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ اپنے امام سے، اپنے علماء کرام سے کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میری اور آپ کے لیے کاوش ہے کہ میں ہر نماز کے ساتھ میری جو روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں اپنے جو ہے دین کے حوالے سے میں سوچوں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، امام سے پوچھ کر جا رہا ہوں؟ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی غفلت اور کمزوری ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم صحابی رسول ہیں۔ دمشق کی جامع مسجد کے اندر سیدنا انیس بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر ایک حلقہ لگایا کرتے تھے، اس حلقے کے اندر یہ صحابی رسول ہمیں ہماری دینی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا انیس بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مجلس کے اندر ایک آدمی تشریف لایا، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میں مدینہ سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، مسجد کے اندر آیا ہوں تاکہ میں دین کی تعلیم و تربیت حاصل کر سکوں۔ تو اس لیے میرے بھائیو ساری کی ساری بات کا لب و لباب یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج اپنے آپ کو مساجد کے ساتھ جوڑیے، یہیں سے آپ کو دین ملے گا۔ اور مسجد کے اندر جب آپ بیٹھ کر علم کو حاصل کریں گے، مسجد کے اندر بیٹھنا بھی فضیلت والا عمل ہے۔ وہ آپ کا جو وقت مسجد کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ کل قیامت والے دن میری اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر اجر بن کے میرے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی کلام مبارک کے اندر فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ آج ہماری کمزوریاں ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ کر جاتے ہیں، مسجد کے اندر علم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کلام پاک ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کے شروع ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، میری ایسی کلام ہے، اس کے اندر شک کرنا تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اسی کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اس انسان کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ وقت تو بہت ضائع گیا، تو یہ کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، اپنی ہتھیلیوں کو ملے گا۔ لقد تخذ فلان خلیلا، کاش کہ میں فلان انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، فلان انسان کی باتوں کے اندر میں نہ آتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا لیکن میں اس انسان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، بھٹکا دیا تھا، عن الذکر، اللہ کے ذکر سے، میں اللہ کے ذکر سے قاصر رہتا تھا، محروم رہتا تھا۔ آج اسی وقت نے مجھے اللہ کے سامنے مجرم بنا کر پیش کر دیا ہے۔ یا ویلتا، ہے افسوس۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر کوئی اور میرے اور آپ کی اصلاح کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی کلام سے بڑھ کر کوئی واعظ و نصیحت، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کلام کے اندر موجود نہیں ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ٹائم کے اختصار کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اسی مسجد کے اندر ایک جو ہے ترجمہ جو ہے قرآن پاک کی کلاس، جہاں پر ایک دو آیات مبارکہ ہفتے کے اندر 2 دن کلاس ہوا کرتی ہے، جہاں پر اللہ کی کلام کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ کوئی اور مقصد ہمارا نہیں ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے۔ آپ سب بھائیوں کو میں انفرادی اگر کہتے ہیں، انفرادی دعوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں گھروں کے اندر میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے لیے 10 سے 15 منٹ کی ایک کلاس ہوتی ہے، اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے۔ کسی کو ہم نے خوش نہیں کرنا، کسی کو ہم نے راضی نہیں کرنا، صرف اس منش سے آنا ہے کہ ہم نے اللہ کی کلام سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین مجھے کامیاب فرمائے گا۔ اس بات سے میں اور آپ نے اس کلاس کے اندر شریک ہونا ہے۔
اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.